گیا ہے دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ تعالیٰ زبان کو آسان اور ایسی زبان کہ ہماری زبان اس نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے یہ بڑی کمال کی زبان ہے۔ اچھا، اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے اس نے ہم کو زبان دی اور اس کے اندر بہترین زبان عربی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ جیسے سرکار نے فرمایا میں عربی ولسان عربی، اور میری زبان عربی ہے، ولسان القرآن عربی، قرآن کی زبان عربی ہے، ولسان اہل جنت عربی، اور اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ آپ کبھی بولو، اردو بولو، انگلش بولو، کون سی زبان بولو، آپ جنتی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے، کیونکہ ہم حضور کے ہیں تو حضور کی زبان ہم کو ملتا ہے۔ چلیے ایک مرتبہ کا شعر دیکھیے، یہ جہد کی بات کی گئی، سب سے پہلے ایک بات دکھلایا گیا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا کہ تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کو اور تم سب کا مارنا ایک نسل واقع بات، کسی کے کام میں جلدی تو نہیں، وہ مر گئے میں زندہ، وہ مر گئے میں زندہ، اس طریقے سے۔ تو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت بڑھائیں گے تو سارا اوپر ہو جاتا ہے۔ اس سے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بہت سارا وقت لے لیا کرتا ہوں، لیکن آج بالکل مختصر وقت ہے۔ تو پھر کہوں گی اللہ دوڑو اللہ دوڑو دوڑو۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قائد نظر ہے، مولانا عبد الرحمان جامی، وہ اگر ہمیں حکم ہو تو ہم آپ کی طرف دوڑ رہے ہیں، کس کی طرف؟ اگر ہمیں حکم ہو تو ہم آپ کی طرف دوڑ لگائیں گے، اگر سجدہ کرنے کی بات آئے تو ہم آپ ہی کو سجدہ کریں۔ فَإِن سَجَدْنَا إِلَيْكَ نَسْجُدُ وَإِن سَعَيْنَا إِلَيْكَ نَسْعَى۔ مولانا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ طریق ہے، اس کو کوئی سمجھے، کوئی سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں لکھ کے بولتا ہے، وہ یہ جب اللہ کے رسول تم کو پکارے، کون پکارے؟ بھائی اللہ کے رسول پکارتے ہیں، اس وقت سنے صحابہ نے سن لیا کہ کون پکارتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول تم کو پکارے، اب اللہ کے رسول پکارتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ پکارے ہیں کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری پکار میرے رسول کی طرف سے۔ اب یہی تو ایک لوگ لیکن پیار ہے آپ کے سامنے، وہ خدا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہچان ہو اس بات کا کہ اللہ کی پکار، اللہ کی آواز ہے۔ ابھی سمجھ آئی ہے، کئی مرتبہ کہتا ہوں پھر بھی لاؤں میں کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، اللہ کس کی زبان بولتا ہے؟ اب حضور کی زبان کوئی بولے وہ خود اب علماء سے سنتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سی زبان سے نہیں سمجھ میں نہیں آیا، کسی زبان سے نکلتا ہے؟ حضور کی زبان وراثت میں چلی آتی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کو بھی اگر نہ سمجھایا ہے تو بہت مشکل بات ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ علماء کی وراثت ہے،
اچھا اللہ فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون فرما رہا ہے؟ کیا فرما رہا ہے؟ اچھا کون فرما رہا ہے؟ اچھا کون فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں. جلدی کی طرف سے رضے کرنے پڑتی ہے. کیا کرنا ہے کہ بزرگوں نے ہمیں آگے بڑھا دیا. کیا بڑھا دیا؟ ہم تو نقال ہیں. ہم نقال ہیں. ہم کی نقل کرتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی بات نہیں ہے. کچھ ہمارے اندر ہے وہ ہو سکتے ہیں. باقی طرف اٹھیے. اچھا تو یہ بات میں بارہ بولتا ہوں. پڑھیے دیکھیے اللہ بات کو سنا. اللہ کیسا پڑھتا آپ نے سنا. اللہ کیسا پڑھتا ہے آپ نے سنا. اللہ پڑھتا ہے. بولیے قل هو اللہ احد. اللہ وہ کہہ رہا ہے کیا آپ اللہ کی طرف بولو گے؟ اللہ کی طرف آپ بولو گے نہیں نا. اب کیا بولے گے؟ اللہ بولے بس آپ بولو. ابھی زبان کی باری پتہ نہیں ہے. اچھا پھر سے پھر ایک بار کرتا پڑھیے قل قل کیا قل هو اللہ احد. کون پڑھا کون سا؟ اچھا اب یہاں پر ایک بات سامنے رکھ لیں. وہ چیز جو ہے انسان کو شرک کے اندر مبتلا کر دیتی ہے اگر وہ خیالات کو اپنے دوڑائے. اسے ابھی جو بات ہماری سنی نا ذالک بأن اللہ هو الحق. بے شک وہی ایک ذات اللہ کی برحق ہے. وہی اللہ حق ہے. وانما يدعون من دونه الباطل. اس کے ساتھ جو کچھ پکارو گے آپ باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر. اچھا تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دی. کیا دی؟ آپ کو. اس کو آپ اپنی زبان سے پڑھیے. اچھا لا الہ الا اللہ. اس کو کیا سمجھایا آپ بتا دیا. اب ہمارے میں نے کرنا پڑے گا. ہم مسلمان کہتا ہے کیا بولتا ہے میں کرنا پڑے گا. مسلمان کرنا پڑے گا. مسلمان میں کرنا پڑے گا. ارے نام میں سے بڑے ہیں نا وہ غائب کرنا ہے کبھی بھائی. لا الہ الا اللہ میں سے یہ میں نہیں چلتی ہے. حضرت بتا رہے ہیں آپ کو تو میں کے جھگڑے ہے نا. میں تو کے جھگڑے سے مرشد کا کون کرتا ہے؟ مرشد کا ذکر ہے اس کے اندر. باقی ہر کوئی جیسا قیاس کرتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا میں یہ ہو گیا میں وہ ہو گیا. وہ سب جو ہے اس کی دن کا معنی کیا اب ان کے خواہشات ہیں. ہر کسی کو سمجھ آتے بات میں بھی ایک تو ہماری مجھے نہ نہیں کرنا. کیوں ہے اچھا نہیں لگا میری بات کرنے لگی نا. اور میں بڑا بڑی بتاؤں بولو نا میرے ساتھ کیا بتاؤں تو بڑی ہے ہستی بتا. نہیں پہلے اللہ نے کلمے میں رکھا نہیں. بولے اللہ تو جو سوچا نا وہ نہیں. تو کیا سوچ لیا؟ لا الہ. اس کو الہ بنا دیا اپنے نفس کو. کون ہے الہ تیرا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے کلمے کے اندر ظاہر کیا لا الہ. بولو لا الہ. خدا نہیں ہے
کیا نہیں ہے؟ پھر کون ہے؟ حق ہے کہ اللہ ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا یہ کچھ بھی نہیں کو نکالنا بہت فیل ہوتا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ نکال دیا ہے، لیکن یہ باقی بات ہوتا ہے کہ میں کون ہے؟ اچھا کیا کرنا مجبوری ہے، آئین میں صورت دیکھنے کو اس کے بعد سمجھ میں آنے لگتی ہے، آئین میں صورت ایک سمجھ آنے لگتی ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ ان کے سامنے رکھ دوں، یہ ہے نا ایک دور کے اندر اچھا خواجہ باقی اللہ شاہ چشتی اور خالقی قدس اللہ علیہ جن کے تذکرے ہم لوگ نے سنا برابر، حضرت کی زیارت کرنے والوں نے زیارت کی، حضرت سے ملاقات کرنے والوں نے ملاقات کی ہوتی، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے سب نام سنا اور ان کو دیکھا نہیں۔ اچھا ابو خدا کی بات سنا، اچھا خواجہ حبیب اللہ شاہ چشتی اور خالقی قدس اللہ علیہ کی باتیں ہم نے سنی، قطب ارشاد کی باتیں ہم نے سنی، سید شاہ عبد القادر حسینی صاحب کی باتیں ہم نے سنی۔ اچھا چلتے چلے جائیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات ہم نے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہم نے کس نے دیکھا؟ بھائی ذرا مختصر وقت ہے، دو تین باتوں میں اختتام پہنچ جاؤں گا، ذہن بنانا مقصد ہے۔ اور کس کو دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو آپ نے دیکھا؟ نہیں، اب یہ تو بہت بڑا ہے۔ ہر زمانے میں خواجہ ہر زمانے میں دیکھا خواجہ معین کو ہر زمانہ یہ جو چلا آتا ہے، اس سے صرف فرق اتنا سمجھے آپ کہ آپ کے بزرگ جو رہے باپ دادا کم دادا تو تھے کیا نہیں تھے؟ یہاں کہاں تھے؟ زمین میں تھے نہیں تھے؟ بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر میں آپ کو سے سوال کرتا ہوں، میرے چہرہ نے دیکھی بات سمجھے بھی، ہمارے جو بزرگان گئے نا ٹھیک ہے نہیں تھے؟ کہاں تھے؟ اب کون ہے؟ آپ کے بچے بولیں گے، کون بولیں گے؟ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچوں کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، جو آنے والے ہیں نا یہ بولتے جائیں گے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے۔ کون تھے؟ کون تھے؟ جو ہے نا یہی پھر وہاں رہیں گے، ہم بھی وہاں رہیں گے۔ سمجھ میں آنے گا؟ یہ جو چل رہا ہے چرخہ جو پروردگار عالم کی طرف سے یہ چلا رہا ہے الہ العالمین، یہ ایسا نہیں ہے کہ سب ختم ہو گیا۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک موم بتی لے لو، اچھا ایک موم بتی لے لو، اسے گول گھماؤ تو تم کو سمجھ میں آنے لگے گی بات کہ روشنی ایک طرف سے جا رہی ہے پیچھے سے ختم ہو رہی ہے، ایک طرف سے جا رہی ہے پیچھے سے ختم ہو رہی ہے۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری موم بتی جلا لو، دوسری سے تیسری جلاؤ، تیسری سے چوتھی جلاؤ، چوتھی سے پانچویں جلاؤ، 10,000 موم بتیاں جلاؤ۔ کب تک پہلی بتی کیا ہوگی؟ 10,000 موم بتیاں جلانے تک پہلی موم بتی کیا ہوگی؟ ہاں لیکن دوسری موم بتی جل رہی ہے نا، پھر آپ تھوڑی دیر میں دیکھو گے دوسری ختم ہو جائے گی، پھر دیکھیں گے تیسری ختم ہو جائے گی، وہ آگے کو بڑھتی جا رہی ہے، آگے کو بڑھتی جا رہی ہے، پیچھے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، باقی سب کچھ ایک ہی ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس لا الہ الا اللہ کی فرق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ کسی نے کہا کہ وہ کعبۃ اللہ کو جانے کا حکم ہے، کسی نے کہا کہ مسجد کو دوڑنے کا حکم ہے، کسی نے کہا کچھ اور